ایک خط علماء کے لیے، خاص طور پر ہندوستان کے علماء کے لیے۔ خط کا موضوع حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم شیخ الحدیث مدرسہ کاشف العلوم عالمی مرکز نظام الدین کے بارے میں ہے۔ انہوں نے دوبارہ عالمی شورا کو کیوں قبول نہیں کیا، اس کے کیا اسباب تھے۔ یہ خط ان تمام تفصیلات کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کرے گا۔ میرے معزز علماء، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دینی کاموں میں مشغول ہوں گے، دن رات اس فکر میں مبتلا ہوں گے کہ امت کو صحیح علم کیسے پہنچایا جائے اور انہیں جہنم کی آگ اور قبر کے عذاب سے کیسے بچایا جائے۔ آپ دنیا کے جس بھی کونے میں ہوں، اللہ کی توحید اور حق کی دعوت ضرور پہنچا رہے ہوں گے۔ کچھ علماء اپنے تحریروں کے ذریعے امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہنچا رہے ہوں گے، جبکہ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی قربانیوں کو ہر گھر تک پہنچا رہے ہوں گے۔ معزز علماء، آپ کو آگاہ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی مشن ہے جو آپ کے ذریعے جاری ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ کے ذریعے جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کام کو صحیح علم کے ساتھ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ 1995 میں جب تبلیغ کے تیسرے امیر حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے شورا تشکیل دی تو اس کے زیادہ تر اراکین علماء تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اس کام کی قیادت علماء کرے۔ اصل نقطے پر آتے ہیں کہ 1995 میں شورا کا مقصد امیر کا انتخاب کرنا تھا، کیونکہ تبلیغی کام ہمیشہ سے امراء کی قیادت میں چلتا آ رہا ہے اور علماء اس بات سے بخوبی واقف ہیں۔ مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کی شورا میں چند اراکین پڑوسی ممالک سے تھے۔ اس وقت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اہم نصیحت بہت سخت الفاظ میں دی تھی کہ آئندہ شورا میں کسی پڑوسی ملک سے کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ ہر ملک اپنی شورا تشکیل دے اور یہ شورا اپنے اپنے ممالک میں کام کرے۔ ہمارے کچھ سینئر علماء پہلے ہی سیاسی اعتبار سے یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ہم کسی پڑوسی ملک کے ساتھ باضابطہ تعاون نہیں کر سکتے۔ یہ بات کورونا وبا کے دوران واضح ہو گئی اور ہمارے علماء کی بصیرت درست ثابت ہوئی۔ دارالعلوم دیوبند جو دنیا کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، اس کی شاخیں اور اثرات پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ دارالعلوم دیوبند کی شورا میں کسی پڑوسی ملک کے اراکین کو شامل کیا جائے تو یہ فوراً مسترد کر دیا جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کا جواب یہی ہوگا کہ ہر کوئی اپنے ملک میں کام کرے۔ اسی طرح اگر آپ کسی بھی تنظیم یا نظریے کو لیں تو اس کا سربراہ فوراً ایسی تجویز کو رد کر دے گا۔ 2015 میں مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اسی طرح کا قدم اٹھایا۔ کچھ لوگوں نے 3 ممالک کے اراکین پر مشتمل ایک شورا تشکیل دی۔ آپس میں مشاورت کے بعد انہوں نے مولانا سعد صاحب سے درخواست کی کہ وہ اس تجویز کو قبول کریں اور ایک دستاویز پر دستخط کرے جس میں کہا گیا تھا کہ یہی وہ شورا ہے جو مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے تشکیل دی تھی، صرف چند اضافی نام شامل کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں 2014 میں مودی حکومت برسر اقتدار آ چکی تھی اور یہ مشاورت 2015 میں ہوئی۔ اب معزز علماء، ایسی صورتحال میں آپ کا کردار کیا ہوتا؟ اگر آپ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کی جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے پرسکون انداز میں جواب دیا کہ عالمی شورا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہر ملک کو اپنی شورا تشکیل دینی چاہیے۔ انہوں نے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی دی ہوئی نصیحت کو دہرایا۔ سینئر علماء نے پہلے ہی مولانا سعد صاحب کو یہی راستہ اپنانے کی تجویز دی تھی۔ مشاورت کے بعد مولانا سعد صاحب ہندوستان واپس آئے اور نظام الدین میں ایک شورا تشکیل دی جس میں مولانا ابراہیم اور مولانا احمد لاٹ صاحب شامل تھے اور دونوں نے اس پر دستخط کیے۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد مولانا ابراہیم دامت برکاتہم اور مولانا احمد لاٹ صاحب دامت برکاتہم مرکز چھوڑ کر چلے گئے۔ چند دن بعد دونوں کی طرف سے خطوط موصول ہوئے جن میں ان کی واضح مطالبات درج تھے۔
پہلا مطالبہ عالمی شورا کو تسلیم کرنا اور باری باری امیر مقرر کرنا تھا۔ دوسرا مطالبہ منتخب احادیث کی تعلیم کو روکنا تھا، جس کا مقدمہ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا۔ تیسرا مطالبہ دعوت، تعلیم اور استقبال کی عملی سرگرمیوں کو بند کرنا تھا۔ اگر مولانا سعد صاحب ان شرائط کو قبول کر لیتے تو نظام الدین میں واپسی میں کوئی جھجک نہ ہوتی، لیکن اس معاملے کو اسلام کے مذہبی معاملات میں بدل دیا گیا۔ جب دارالعلوم دیوبند نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ اختلاف تنظیمی نوعیت کا ہے اور وہ اس میں مداخلت نہیں کریں گے، تو عالمی شورا کے اراکین نے مولانا سعد صاحب کی ترمیم شدہ کلپس دارالافتاء میں بھیجنا شروع کی تاکہ فتویٰ حاصل کیا جا سکے۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم سے جب ان کے خلاف جاری کیے گئے فتووں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے قاری طیب صاحب کے الفاظ کو دہرایا اور کہا کہ اگر کوئی فتویٰ طلب کرے تو فتویٰ سوال کے مطابق ہی دیا جائے گا، اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم دیوبند کے پرانے فتاویٰ کی سختی سے پیروی کرتے ہیں، جیسے کہ فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی سے دور رہنا، یہاں تک کہ اس پر شدید ناراض ہونا۔ وہ فرض نماز بھی مائک کے بغیر پڑھاتے ہیں۔ ایک شخص مجھے بتا رہے تھے کہ اپنے دینی تعلیم کے دور سے ہی مولانا سعد صاحب شیخ مولانا یونس جونپوری، مولانا علی میاں، مولانا رابع حسنی ندوی علیہ الرحمہ جیسے نیک علماء سے وابستہ رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم مفتی سعید پالنپوری کے فتاویٰ کو پوری دنیا میں پھیلایا کرتے تھے۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مفتی سلمان منصور پوری دامت و برکاتہم اور مولانا ارشد مدنی صاحب دامت و برکاتہم سے باقاعدگی سے ملاقات کرتے ہیں۔ وہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ یا تو خطوط کے ذریعے رابطہ کرتے ہیں یا مختلف ممالک میں ملاقات کرتے ہیں۔ نظام الدین میں ایسے 100 سے زیادہ بزرگ موجود ہیں جو انتہائی متقی ہیں، مولانا سعد صاحب کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان علماء کے مشورے پر مولانا سعد صاحب نے مدرسے کاشف العلوم میں بخاری شریف کی تدریس شروع کی۔ وہ مولانا بلال صاحب حسنی ندوی دامت و برکاتہم سے باقاعدگی ملاقات کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کو مولانا بلال صاحب کی تفسیر پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ حال ہی میں جنوبی افریقہ کے عالمی اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے اس پر زور دیا کہ ہر ملک میں نوجوانوں کو علماء بنانے پر توجہ دی جائے، جو مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی مشن کا تسلسل ہے، جنہوں نے مکاتب کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ انہوں نے اس خیال کو جنوبی افریقہ کے عالمی اجتماع میں پیش کیا اور تبلیغی جماعت کے اراکین کو مکاتب قائم کرنے کی ترغیب دی۔ وہ مکاتب کے مسئلے پر مولانا محمود مدنی کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہتے ہیں، جو اس بات کو واضح کرتا ہے کہ مولانا سعد واقعی ایک سچے دیوبندی ہیں جو دیوبند کے نظریات کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند ہمارا علمی مرکز ہے اور انہیں ہمیں نصیحت کرنے کا پورا حق ہے۔ انہوں نے اپنی کئی بیانات کی وضاحت کی، لیکن عالمی شورا کے اراکین نے ترمیم شدہ کلپس بھیجنا جاری رکھا اور مولانا سعد صاحب کے الفاظ کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی اور ابتدائی طور پر کامیاب بھی ہوئے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کے سینئر علماء حقیقت سے واقف ہو گئے۔ نتیجتاً ہمارے سینئر علماء نے یا تو دونوں فریقوں کی حمایت کی یا غیر جانبدار رہے۔ حال ہی میں مفتی تقی عثمانی نے فرمایا کہ دونوں گروہ درست ہے، لوگ جس گروہ کو چاہے شامل ہو سکتے ہیں، لیکن شبہات اور بدگمانی سے بچیں۔ میں علماء کرام سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں، براہ کرم عالمی شورا کے اراکین سے کہیں کہ وہ یوسف واپی جیسے لوگوں کو دارالعلوم دیوبند کے سینئر علماء کو کال کر کے گالیاں دینے سے روکیں۔ عالمی شورا کے اراکین کو چاہیے کہ بریلوی مکتب فکر کی طرح ترمیم شدہ کلپس دارالفتاء کو بھیجنا بند کریں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو جاری رکھیں اور نظام الدین کے کام میں مداخلت نہ کریں۔ نظام الدین کی جماعت کو گجرات اور بنگلور کی مساجد سے نہ نکالا جائے۔ آخر میں اگر ممکن ہو تو دونوں فریق مساجد کی سطح پر ساتھ مل کر کام کریں، جبکہ بزرگ اپنے اختلافات کو برقرار رکھ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔